دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تھا مچھیرا، اپنے کام میں مگن اور راضی خوشی رہنے والا۔ وہ صرف مچھی کا شکار کرتا اور باقی وقت گھر پر گزارتا۔ قناعت کا یہ عالم تھا کہ جب تک پہلی شکار کی ہوئی مچھلی ختم نہ ہو دوبارہ شکار پر نہ جاتا۔ ایک دن مچھیرے کی بیوی اپنے شوہر کی شکار کردہ مچھلی کو چھیل کاٹ رہی تھی کہ اس نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا۔ حیرت نے تو اس کو ڈھانپ کر رکھ دیا۔ ایک چمکتا دھمکتا موتی مچھلی کے پیٹ میں۔ سبحان اللہ! سرتاج سرتاج! آؤ دیکھو تو مجھے کیا ملا ہے۔ کیا ملا ہے بتاؤ تو صحیح۔ یہ دیکھو اتنا خوبصورت موتی کدھر سے ملا ہے؟ مچھلی کے پیٹ سے۔ لاؤ مجھے دو میری پیاری بیوی، لگتا ہے آج ہماری خوش قسمتی ہے جو اس کو بیچ کر مچھی کے علاوہ کچھ اور کھانا کھانے کو ملے گا۔ مچھیرے نے بیوی سے موتی لیا اور محلے کے سنار کے پاس پہنچا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، قصہ یہ ہے کہ مجھے مچھی کے پیٹ سے موتی ملا ہے، دو مجھے، میں دیکھتا ہوں اسے۔ اوہ، یہ تو بہت عظیم الشان! میرے پاس تو ایسی قیمتی چیز خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، چاہے اپنا گھر، دکان اور سارا مال و اسباب ہی کیوں نہ بیچ ڈالوں، اس موتی کی قیمت پھر بھی ادا نہیں کر سکتا میں۔ تم ایسا کرو، ساتھ والے شہر کے سب سے بڑے سنار کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ اس کی قیمت ادا کر سکے۔ جاؤ، اللہ تیرا حامی و ناصر ہو۔ مچھیرا موتی لے کر ساتھ والے شہر کے سب سے امیر کبیر سنار کے پاس پہنچا اور اسے سارا قصہ کہہ سنایا۔ مجھے بھی تو دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں ایسی کیا خاص چیز مل گئی ہے تمہیں۔ اللہ پروردگار کی قسم ہے بھائی، میرے پاس اس کو خریدنے کی حیثیت نہیں ہے، لیکن میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ تم شہر کے والی کے پاس چلے جاؤ، لگتا ہے ایسا موتی خریدنے کی اس کے پاس ضرور حیثیت ہوگی۔ مدد کرنے کا شکریہ، میں چلتا ہوں والی شہر کے پاس۔ اور اب شہر کے والی کے دروازے پر ہمارا یہ مچھیرا دوست ٹھہرا ہوا ہے، اپنی قیمتی متاع کے ساتھ، محل میں داخلے کی اجازت کا منتظر۔ اور اب شہر کے والی کے دربار میں اس کے سامنے، میرے آقا، یہ ہے میرا قصہ اور یہ رہا وہ موتی جو مجھے مچھلی کے پیٹ سے ملا۔ اللہ کیا عظیم المثال چیز ملی ہے تمہیں۔ میں تو گویا ایسی چیز دیکھنے کی حسرت میں ہی تھا، لیکن کیسے اس کی قیمت کا شمار کروں۔ ایک حل ہے میرے پاس، تم میرے خزانے میں چلے جاؤ، ادھر تمہیں 6 گھنٹے گزارنے کی اجازت ہوگی، جس قدر مال و متاع لے سکتے ہو لے لینا، شاید اس طرح موتی کی قیمت مجھ سے ادا ہو پائے۔ آقا، 6 گھنٹے مجھ جیسے مفلوق الحال مچھیرے کے لیے تو 2 گھنٹے بھی کافی ہیں۔ نہیں، 6 گھنٹے، جو چاہو اس دوران خزانے سے لے سکتے ہو، اجازت ہے تمہیں۔ ہمارا یہ مچھیرا دوست والی شہر کے خزانے میں داخل ہو کر دنگ ہی رہ گیا۔ بہت بڑا اور عظیم الشان ہال کمرہ، سلیقے سے 3 اقسام اور حصوں میں بٹا ہوا۔ ایک قسم ہیرے زیورات اور سونے کے زیورات سے بھری ہوئی، ایک قسم ریشمی پردہ سے مزین اور نرم و نازک راحت بخش مخملے بستروں سے آراستہ، اور آخری قسم کھانے پینے کی ہر اس شے سے آراستہ جس کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جائے۔ مچھیرے نے اپنے آپ سے کہا، 6 گھنٹے مجھ جیسے غریب مچھیرے کے لیے تو بہت ہی زیادہ مہلت ہے۔ کیا کروں گا میں ان 6 گھنٹوں میں؟ آخر خیر، کیوں نہ ابتدا کچھ کھانے پینے سے کی جائے۔ آج تو پیٹ بھر کر کھاؤں گا، ایسے کھانے تو پہلے کبھی دیکھے بھی نہیں، اور اس طرح مجھے ایسی توانائی بھی ملے گی جو ہیرے زیورات اور زیور سمیٹنے میں مدد دے۔ اور جناب، ہمارا یہ مچھیرا دوست خزانے کی تیسری قسم میں داخل ہوا اور ادھر ادھر اس نے والی شہر کی عطا کردہ مہلت میں سے 2 گھنٹے گزار دیے، اور وہ بھی محض کھاتے کھاتے۔ اس قسم سے نکل کر ہیرے زیورات کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر مخملے بستروں پر پڑی۔
اس نے اپنے آپ سے کہا، آج تو پیٹ بھر کر کھایا ہے، کیا بگڑ جائے گا اگر تھوڑا آرام کر لیا جائے؟ تو اس طرح مال و متاع جمع کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ ایسے پرتعیش بستروں پر سونے کا موقع بھی تو بار بار نہیں ملے گا، اور موقع کیوں گنوایا جائے؟ مچھیرے نے بستر پر سر رکھا اور بس پھر وہ گہری سے گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ اٹھ اٹھ اے احمق مچھیرے، تجھے دی ہوئی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ ہائے وہ کیسے؟ جی تو نے ٹھیک سنا ہے، نکل ادھر سے باہر کو، مجھ پر مہربانی کرو، مجھے کافی وقت نہیں ملا، تھوڑی مہلت اور دو۔ آہ آہ، تجھے اس خزانے میں آئے 6 گھنٹے گزر چکے ہیں اور تو اپنی غفلت سے اب جاگنا چاہتا ہے اور ہیرے جواہرات اکٹھے کرنا چاہتا ہے کیا؟ تجھے تو یہ سارا خزانہ سمیٹ لینے کے لیے کافی وقت دیا گیا تھا، تاکہ جب ادھر سے باہر نکل کر جاتا تو ایسا بلکہ اس سے بھی بہتر کھانا خرید پاتا، اور اس جیسے بلکہ اس سے بھی بہتر آسائش والے بستر بنواتا۔ لیکن تو احمق نکلا کہ غفلت میں پڑ گیا، تو نے اس کنویں کو ہی سب کچھ جان لیا جس میں رہتا تھا۔ باہر نکل، سمندروں کی وسعت دیکھنا تو نے گوارا ہی نہ کیا۔ نکلو باہر، اس کو نہیں نہیں، مجھے ایک مہلت اور دو، مجھ پر رحم کھاؤ۔ یہ قصہ تو ادھر ختم ہو گیا، لیکن عبرت حاصل کرنے والی بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس قیمتی موتی کو پہچانا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ تمہاری روح ہے، اے ابن آدم، اے ضعیف مخلوق۔ یہ ایسی قیمتی چیز ہے جس کی قیمت کا ادراک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اس خزانے کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ جی ہاں، وہ دنیا ہے۔ اس نے اس کی عظمت کو دیکھ کہ اس کے حصول کے لیے ہم کیسے مگن ہیں۔ اس خزانے میں رکھے گئے ہیرے جواہرات وہ تیرے اعمال صالح ہیں، اور وہ پر آسائش بستر وہ تیری غفلت ہے، وہ کھانا پینا، وہ شہوات۔ اور اب اے مچھلی کا شکار کرنے والے دوست، اب بھی وقت ہے کہ نیند غفلت سے جاگ جا اور چھوڑ دے اس پرتعیش اور آرام دہ بستر کو، جمع کرنا شروع کر دے ان ہیروں و جواہرات کو جو کہ تیری دسترس میں ہی ہیں، اس سے قبل کہ تجھے دی گئی 6 گھنٹوں کی مہلت ختم ہو جائے، تجھے محض حسرت ہی رہ جائے۔ خزانے پر مامور سپاہیوں نے تو تجھے ذرا سی بھی اور زیادہ فرصت نہیں دینی، اور تجھے ان نعمتوں سے باہر نکال دینا ہے جن میں تو رہ رہا ہے۔